بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ لازماً اور ضروری طور پر ہم تمہارا امتحان لے کر رہیں گے بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، اموال میں کمی کے ذریعے، والانفس، جانوں میں کمی کے ذریعے، والثمرات، اور پیداوار میں کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو مبارکباد دے دیجیے اور خوشخبری دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے جب بھی انہیں کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، قالوا، تو پکار اٹھتے ہیں، انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے شاباشیں ہوتی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ پا جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج کی میری یہ حاضری ہمارے بہت ہی پیارے، قابل احترام اور بڑے ہی معزز بھائی میاں اسلم صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے جوان سال صاحبزادے عبد الرحمن بیٹے کی وفات اور اس پر چند تعزیتی اور صبر کے کلمات کے لیے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا جذبہ دیا ہے کہ لگے آپ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں تو ایک عمومی نصیحت بھی ہو جائے۔ اس موقع پہ مختصر وقت میں ایک نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری نصیحت میں اپنے غمزدہ بھائی میاں اسلم صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے نصیحت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ صحابی حاضر ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، من اکیس الناس ومن احزم الناس، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بنی نوع انسان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار، دانا، زیرک اور ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ دنیا داری کے لحاظ سے سمجھداری کسے کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے فائدے کو سمجھتا ہو اور اسے حاصل کرتا ہو، اور جو اپنے نقصان کو سمجھتا ہو اور اس سے بچتا ہو۔ جو شخص فائدے اور نقصان کو سمجھتا ہے اسے ہم سمجھدار کہتے ہیں۔ قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سمجھدار انسان کو جب متعین کیا
تو آپ نے وہ جواب دیا جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ فائدے اور نقصان کے لحاظ سے سوچنے والے لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وقتی فائدہ سوچتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے بھر کا فائدہ سوچتے ہیں، کچھ لوگ سال بھر کا پلان بناتے ہیں، کچھ لوگ عشروں اور دہائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کچھ لوگ صدیوں کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے فوائد اور نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور پھر اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ کیوں آپ نے اسے سب سے زیادہ سمجھدار کہا؟ دیکھیے، ایک شخص ایک دن کا فائدہ سوچتا ہے، وہ کم سمجھدار ہے، اور ایک شخص مہینے کا فائدہ سوچتا ہے، وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ایک تیسرا شخص سال بھر کے فوائد اور نقصانات کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے، وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اور ایک شخص ایک دہائی اور ایک عشرے کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اور جو موت کے بعد والی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھ کے زندگی گزار رہا ہے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، کیونکہ اس نے سب سے لمبی سوچ سوچی ہے اور اس نے سب سے لمبی پلاننگ کی ہے اور دور کی سوچی ہے۔ ایک اور لحاظ سے بھی نبی علیہ السلام نے اسے سب سے زیادہ سمجھدار کہا۔ ایک وہ شخص ہے جو روٹی، کپڑا اور مکان اس کی قیمت کو سمجھتا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو جگہ اور پلاٹ کے بارے میں بڑی سمجھداری اختیار کرتا ہے کہ فلاں پلاٹ کی یہ قیمت بنتی ہے اور اس کے مطابق لگاتا ہے، وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ایک شخص سونے اور چاندی اور اس سے زیادہ قیمتی چیزوں کو سمجھتا ہے، ہیرے اور جواہر یاقوت کی حقیقت کو سمجھتا ہے، تو اس سے زیادہ سمجھدار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ایک شخص روٹی کپڑے کے ریٹ کو سمجھتا ہے، گاجر مولی کے ریٹ کو سمجھتا ہے، زمین مرلے اور پلاٹ کے ریٹ کو سمجھتا ہے اور خود اپنی زندگی کی قیمت نہیں سمجھتا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ نے اسے سب سے زیادہ سمجھدار کہا کہ یہ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے، خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنا سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ من اکیس الناس، سب سے عقل مند کون ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جواب دینے والے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہیں، اور آپ فرمائیں میری امت کا سب سے سمجھدار شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد بھی رکھتا ہے اور اس کی تیاری میں بھی لگا رہتا ہے۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی وظیفہ پڑھتا رہے، موت موت کرتا رہے، نہیں۔ موت کو یاد رکھنے کے 4 بنیادی مفاہیم مختصراً آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ سب سے پہلا مفہوم موت کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو موت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ وہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کہ شاید زندگی کی آخری نماز ہو، وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے تو یہ سوچ کہ شاید یہ آخری موقع ہی مل رہا ہو، وہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ سوچ کے کہ شاید اس کے بعد ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے، جو ذمہ داری بھی اپناتا ہے، موت کو سامنے رکھ کے اور زندگی کا آخری کام سمجھ کے بڑی محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ امت کا سب سے سمجھدار انسان ہوتا ہے۔ وہ مکہ کی ایک بیٹی تھی، دوشیزہ تھی، رخصتی کا وقت تھا، لینے والے لوگ گھر میں آئے بیٹھے تھے۔
اور ادھر سے عصر کی اذان کا وقت ہوا۔ مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ وہ بھی ایک بیٹی تھی، نوجوان تھی، تو شیزہ تھی، دلہن تھی، رخصتی کا وقت تھا۔ اذان سنتے ہی اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں پہلے نماز پڑھوں گی اور پھر روانہ ہوں گی۔ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ نماز لیٹ بھی کی جا سکتی ہے، آپ وضو کریں گی اس حالت میں، میک اپ اور ساری تزئین و آرائش اس کا مسئلہ ہوگا، لیکن اس کا اصرار اس بات پہ غالب آ جاتا ہے کہ میں پہلے نماز پڑھوں گی اور پھر یہاں سے میری بارات روانہ ہوگی، پھر ہی میری رخصتی ہوگی، نماز چھوڑے بغیر میں نہیں جا سکتی ہوں۔ بہرحال لوگ اپنی جگہ اصرار کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ ڈٹی رہتی ہے، آخر یہ جیت جاتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز شروع کر دیتی ہے، یوں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے، رکوع کرتی ہے، قیام کرتی ہے، سجدے میں جاتی ہے اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کو پیاری ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ کے حکموں کی پابندی کر کے جیو۔ جہاں اس نے جانے کا کہا ہے جاؤ، جہاں سے روکا ہے رک جاؤ، اور ویسے پابندی کرو جیسے اللہ کا حق بنتا ہے، اور اس وقت تک پابندی کرتے رہو کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں تو تم اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہوئے جاؤ۔ کیسے الفاظ ہیں؟ کس کو پتا ہے کب آنکھیں بند ہوں؟ تو موت کو یاد رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے، میں اپنے نوجوان بیٹوں سے اور بھائیوں سے، بیٹیوں اور بہنوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں بوڑھے والدین، کمزور ماں موجود ہے تو آج ذرا ان کے پاس یہ سوچ کے بیٹھنا، ممکن ہے یہ میری زندگی کی آخری ملاقات ہو، اور ممکن ہے ان کا دیدار میری زندگی کا آخری دیدار ہو، تو دیکھیے گا خدمت کے اندر حسن کیسا آتا ہے۔ دوسرا مطلب موت کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ انسان کا نفس جب اسے گناہ کے اوپر اکسا رہا ہو اور اسے گناہ کی طرف جانے پہ مجبور کر رہا ہو، اور اندر ہی اندر مختلف قسم کے برے خیالات انگڑائیاں لے رہے ہوں، اور شیطان کے وسوسے انسان کو گناہ کی طرف یوں دھکیل رہے ہیں، تو انسان صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لے، اگر اس گناہ کی حالت میں میری موت واقع ہو گئی تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ تو وہ سمجھدار ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو جیسے پابندی کا حق بنتا ہے، اور تمہیں موت قطعاً نہ آئے تو بس ایک حالت میں آئے کہ تم اللہ کے حکم کو مان رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، ولا ینتہب نہبا، ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اگر اس حالت میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا ڈاکو ڈاکے کے دوران مرتے نہیں ہیں؟ کیا چوروں کو چوری کے دوران موت نہیں آتی؟ کیا کسی کرپٹ انسان کو اپنی کرسی اور اپنے ہی اس دفتر کے اندر موت نے کبھی دبوچا نہیں؟ جیسی ہماری زندگی ہوتی ہے عموماً ویسی ہی موت ہوتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں ایسے ایسے واقعات کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور زندگی نے ایسے ایسے حادثے دیکھے ہیں کہ انسان بالکل ششدر ہو کے رہ جاتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے کس کس حالت میں اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ لو، اور اس کے آخری بول یہ تھے کہ وہ جو شراب کی بوتل گاڑی میں رہ گئی ہے اس کے 2 گھونٹ تو پلاؤ۔ اسے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ لو، اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو۔ جیسے زندگی میں وہ نماز سے غافل تھا۔ مولانا اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ وہ صفیں بیچتا تھا، ہم راستے میں اس کو دیکھا کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پرانے دور کی بات ہے، وہ روپیہ اور پیسے اور آنے کا دور تھا، تو یوں کہا کرتا تھا 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو۔ جب اس کی موت کا وقت تھا لوگ پاس بیٹھے تھے اور وہ یہی کہہ رہا تھا 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو، اور یہ کہتے کہتے رب کے پاس چلا گیا۔ راہ چلتے ہوئے سرے بازار گلی محلے میں جب شیطان بری نگاہ کے لیے انسان کو مجبور کرے اور چند منٹ کے لیے انسان اپنی موت اور اپنی لاش کو ذہن میں رکھ لے، اور کسی کی بہو اور بیٹی اس کی موت اور لاش کو ذہن میں رکھ لے، تو اس کے ذہن کے سارے تصورات تبدیل ہو جائیں گے اور گناہ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کون سمجھدار انسان ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اس کا تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ باقاعدہ طور پہ کبھی کبھی انسان کو بیٹھ کر بچھڑے ہوئے لوگوں کی موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس عمر میں جب موت کو یاد کرتے ہیں تو یوں ایک لمبی لائن نظر آتی ہے۔ آپ باقاعدہ یاد کریں، پرائمری اسکول کے لیول سے لے کر نرسری اور پریپ سے لے کر مڈل، میٹرک، اے لیول، او لیول تک، پھر بی ایس، ایم ایس، ایم فل تک، پھر پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک تک، کیا سارے ہی آپ کے کلاس فیلو زندہ ہیں؟ آپ کے سارے ہمجولی اور گراؤنڈ میں ساتھ کھیلنے والے کیا سارے سلامت ہیں؟ پھر آپ ان کو یاد کریں، آپ کے اساتذہ میں سے کتنے ہیں جو رب کے پاس جا چکے؟ پھر آپ ان کو یاد کریں۔ رشتہ داروں میں سے کتنے ہیں، چچاؤں کی عمر کے، ماموں کی عمر کے، ماؤں کی عمر کے، خالاؤں کی عمر کے، مرد و خواتین جو اپنے رب کے پاس پہنچ چکے، آپ کے بڑے بھائی کی عمر کے، آپ کی عمر کے، پھر آپ کے بھتیجے بھانجوں کی عمر کے، بچوں کی عمر کے، کتنے لوگ ہیں جو رب کے پاس جا چکے؟
انسان جیسے جیسے یاد کرتا جائے گا وہ سمجھدار ہوتا جائے گا۔ چوتھا اور آخری مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس طرح کی باتیں سنتا ہے نا تو شیطان آتا ہے، کہتا ہے یہ مولوی لوگ تو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو زندگی کا پتہ ہے، نہ ان کو ترقی کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کا علم ہے، یہ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ان کی باتوں پہ توجہ نہ کریں۔ بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی عمر پڑی ہے، ان کا تو کام ہے، یہ تو یہی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ایسے خیالات اگر موت یاد آ بھی رہی ہو تو اس کو یوں جھٹک کے ذہن سے کھرچنے کی اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ پہ جبر کر کے یاد کرے عبد الرحمن بیٹے جیسے ان لوگوں کی موت کو جو اچانک دنیا سے چلے گئے تھے، بیٹھے بیٹھے۔ میاں اسلم صاحب مجھے بتا رہے تھے 27 سال کی عمر، کلاؤڈ آفس میں اپنا ورک کرتے ہوئے، سامنے لیپ ٹاپ، ادھر آئی فون، اور بیٹھے بیٹھے ہی اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ شیطان تو کہتا ہے نہیں ہم نے نہیں جانا، بس وہی گئے تھے۔ وہ 20 سال کا گبرو جوان تھا، اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی، شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی، اور لاہور کے ایک فنکشن میں شادی سے واپس ہمارے علا کے قصبے راجوال میں آ رہا تھا، اور راستے میں وہ نہیں جانتا تھا، نہ اس کے گھر والے جانتے تھے کہ اس 20 سالہ بچے کی لاش گھر میں آئے گی، خود اسے گھر میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے وہ بھائی کبھی نہیں بھولتے، روتے ہوئے میرے پاس آئے، ہاتھوں پہ ایک راشے کی کیفیت، لرزتا ہوا بدن۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میرا نوجوان بیٹا جو یہاں آپ کے قریب ہی جاب کرتا تھا، اس کی اگلے ہی دن شادی تھی، اور رات بہنیں بھائی سارے شرکت کرنے کے لیے گھر میں ایک اجتماعی ماحول اور اکٹھے تھے، اور بیڈ کے اوپر اکٹھے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ مجھے اور آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کس کی موت کہاں، کیسے، کس حالت میں، کتنی اچانک آئے گی؟ ان لوگوں کی لسٹ میں میرا بھی تو نام ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ سب جانے والے تو یہی سوچتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہوگا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ کس کس کا نام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سمجھدار وہ ہے جو موت کو یاد بھی رکھتا ہے اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مرنے کے سامان کرتا ہے، موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ موت کے لمحات کو حسین بناتا ہے۔ موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کا رب اس پہ راضی ہو۔ جب وہ رب کے پاس جائے تو رب کریم کی طرف سے آواز آئے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو مجھ پہ راضی، میں تجھ پہ راضی، میرے بندوں میں، میری جنتوں میں شامل ہو جا۔ تیاری میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے اس کے جو معاملات حساب کتاب ہے، اگر اس میں لین دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے، اگر اس کے دل میں کوئی خیالات ہیں، کوئی جذبات ہیں
جو اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہے، اپنے باپ سے کہنا چاہتا ہے، اپنے بھائی سے کہنا چاہتا ہے، بہن سے کہنا چاہتا ہے، بیوی سے کہنا چاہتا ہے، بیٹوں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہے، تو اس کو پینڈنگ میں نہیں رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو جوان ہوں، کہہ لوں گا جب وقت آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اتنا سمجھدار ہوتا ہے، اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو ایک رات بھی کہے بغیر نہیں گزارتا، نہ صرف اس نے کہا ہوتا ہے بلکہ لکھا ہوتا ہے، اور لکھ کے اپنے سرانے کے پاس رکھا ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہیں انسان لٹکاتا رہتا ہے، بلکہ کہنا بھی چاہیں تو لوگ کہنے نہیں دیتے، نہیں ایسی باتیں نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ جب ایک حقیقت ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے، ایک دوسرے کو کہنا چاہیے کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب مرنے کا وقت آئے، پتہ ملے کہ نہ ملے، پھر ہم بلاتے پھریں کہ فلاں بھی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اس وقت کوئی آتا بھی ہے کہ نہیں، معاف کرتا بھی ہے کہ نہیں، موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ سب سے سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد بھی رکھتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد کر کے بندہ ڈپریشن میں چلا جائے، مایوسیوں میں چلا جائے، کچھ کرے نہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، نہیں، موت کو ایسے یاد کرنا کہ انسان ڈپریشن کے اندر چلا جائے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ لیکن موت کو ایسے یاد کرنا، انسان میدان عمل میں اترے، محنت کرے، کام کرے، لگن سے کرے، شوق سے کرے، آخرت کو سامنے رکھ کے کرے، اور اس کا یہ انداز ہو کہ میدان میں کھڑا ہو اور کہتا ہو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے پھر محنت کر کے تیاری کرتا ہے، یہ نہیں کہ یاد کر کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے۔ اور آخری بات میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، میاں اسلم حفظہ اللہ سے، بیٹوں سے محبت انبیاء کو بھی تھی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے کتنی محبت تھی، اور جب وہ جدا ہوئے تو غم میں اتنا روتے رہے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی اس تک سے محروم ہو گئے۔ یہ فطری چیز ہے، غم کا آنا، آنسو کا آ جانا۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے پوری زمین سونے کی بھر دی جائے تو میں اس سے بھی اپنے بیٹے پہ قربان کر دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے جناب ابراہیم سے کیسی محبت تھی، صبر و استقامت کے پہاڑ تھے، لیکن جب اپنے بیٹے کی لاش کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو یہ تاریخی جملے کہے تھے، ان العین تدمع والقلب یحزن۔ ابراہیم میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے دل میں غم ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی به ربنا سبحانہ وتعالی، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزنون۔ لیکن ابراہیم تیرے جانے کا مجھے غم بہت ہے۔ یہ صبر و رضا ہے کہ انسان اس بات پہ ایمان رکھے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے، ہمارا تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ بیٹا میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں لیا، اللہ ہی کا تحفہ تھا، اللہ ہی کی امانت تھی، اللہ ہی نے دیا، اللہ نے میرا تو کچھ نہیں لیا، جو اس نے امانت دی تھی عارضی طور پہ اس امانت ہی کو واپس لیا، اور واپس بھی اس انداز سے لیا کہ جتنا دکھ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اجر اور ثواب بھی ایسا دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا،
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا اپنا غم ہوتا ہے، جوان بیٹوں کا اور ہی غم ہوتا ہے۔ اور میں اپنے پیارے بھائی جان سے نہیں، صرف انہی سے نہیں، سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ چھوٹے بچوں پہ جانے پہ جو اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دیتا ہے۔ جناب ابراہیم ان بچوں کو اماں جی سارہ کے ساتھ مل کے پالتے ہیں، سنبھالتے ہیں، جنت کے ایک خاص ماحول، ایک خاص جگہ کے اندر ان کا قیام ہوتا ہے۔ اللہ نے جو ایک خاص جگہ بنائی ہے، معراج کی رات اللہ کے پیارے نبی کی جناب ابراہیم سے ملاقات بھی ہوئی، اور آپ نے فوت شدہ مسلمان ارواح کو، بچوں کو وہاں دیکھا بھی، دائیں اور بائیں جناب ابراہیم کیسے ان کو سنبھال رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے والدین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بچوں سے کہا جاتا ہے جنت میں جاؤ، بچے کہتے ہیں نہیں، پہلے ماں باپ جائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ جو اللہ چھوٹے بچوں کی وفات پہ اتنے انتظام کرتا ہے، مجھے اس رب کے گھر سے بہت امید ہے کہ جوان بیٹوں کا تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے، ان کے جانے پہ اللہ پتہ نہیں کیا اجر دیتا ہوگا بغیر حساب۔ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ والد محترم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ 70s میں تھے، آپریٹ ان کا ہوا تھا، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اس عمر کے اندر میرے بڑے بھائی جان ٹھیک تقریباً 45 سال کی عمر میں اللہ کے پاس گئے، بھرپور، جب انہوں نے سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے، والد محترم کو بے فکر کیا ہوا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد ہے، ہم اکٹھے کھانا کھا رہے تھے، 8:30 بجے کا وقت تھا، منگل کا دن تھا، 93 کی بات ہے، لیکن پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ صبح انہوں نے سبق بھی پڑھایا تھا اور بالکل صحت مند تھے، نہا دھو کے فریش ہو کے ناشتہ کر کے جاب پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور میں ابھی ناشتہ کر رہا تھا، وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے جلدی جلدی کھانا کھایا، اور ادھر دروازے میں ایک قدم رکھا ہے، دوسرا باہر ہے، اور اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لوگ آتے تو ابا جی کے الفاظ ہوتے الحمدللہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اس حال میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں؟ کہتے اللہ کے فیصلوں پہ یہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کیا اپنا اجر ضائع کر لیں، ثواب ضائع کر لیں؟ اسی لیے تو نماز جنازہ کے اندر یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یا اللہ، یہ جو میت ہم تیرے سپرد کر رہے ہیں اور ہم سے جدا ہو رہی ہے، اے اللہ اس کے دکھ کا جو اجر بنتا ہے ہمیں اس اجر سے محروم نہ کرنا، ولا تفتنا بعدہ، اور اس کے جانے کے بعد ہمیں کسی آزمائش، کسی امتحان، کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ اللہ کے فیصلے حکمت پہ مبنی ہیں، اور ہمارا اس کے فیصلوں پہ ایمان ہے اور یقین ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے بھائی کو بہترین اجر عطا فرمائے، ایسا اجر کہ ان کی آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں، اور ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا بھی فرما دے، اور جو اس عظیم دکھ میں ان کو صدمہ کی ایک کیفیت ہے اس پہ خاص اپنی طرف سے صبر بھی نصیب فرما دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو کہتا ہے شاباش، تو نے میرے حکم کو مانا اور کمال مانا۔
اللہ کی طرف سے شاباش مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ 3 انعام بتائے اللہ نے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے لیے سب سے خوبصورت ترجمہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ میں بہت سوچتا رہا صلوات کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کی طرف سے شاباشیں ملتی ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ ان کو شاباش دیتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کے صبر اور ان کے حوصلے کی تعریفیں کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے جس نے دکھ کے لمحے میں میرے فیصلے کو ایسے مانا تھا، ورحمہ، پھر اس کے اوپر مزید رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو آگے کیسے چلنا ہے اللہ خود ان کو راستے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے بھائی جان کو یہ صبر اور یہ اجر نصیب فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک اور پیارے بھائی جان، ان کے داماد بھی گزشتہ دنوں میں 40 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے، فصیح بھائی، ان کے لیے بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں والی اللہ، بلندیوں والی اللہ، طاقتوں والی اللہ، معاف کرنے والی اللہ، رحم کرنے والی اللہ، بڑے فیصلے کرنے والی اللہ، اپنی حکمتوں کو جاننے والی اللہ، اپنے سب فیصلوں میں حکیم اللہ، عظیم اللہ۔ تیری رحمتوں، تیری محبتوں، تیری قدرتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ جی عبد الرحمن بیٹے کی مغفرت فرما دے، جوانی میں تیرے پاس پہنچا ہے اللہ، جو گناہ ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو تقصیریں ہیں انسان ہونے کے ناطے، اے اللہ ان سے درگزر فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمارے ایک اور پیارے بھائی، ان کے داماد فصیح بیٹا جوانی میں وہ بھی تیرے پاس آیا ہے اللہ، اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ارحم الراحمین، رب العالمین، یہ بیٹے تیرے سپرد ہیں، تیرے حوالے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما،
تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ جنت کے لباس نصیب فرما، جنت کی ہوائیں نصیب فرما۔ اے مولا کریم درجات کی بلندیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو غمزدہ والدین ہیں، جو غمزدہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اے اللہ جو غمزدہ مائیں ہیں، میرے مولا میرے سنے اللہ کریم اللہ، صبر تو دے سکتا ہے، تیرے پاس صبر کے خزانے ہیں۔ ہماری ان بہنوں کو اے اللہ، سب عزیزوں کو، باپوں کو، والدین کو اے اللہ صبر جمیل نصیب فرما دے، صبر جمیل نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تیری رحمتوں سے بڑی امیدیں ہیں بلکہ یقین ہے، تو اس صبر پہ اجر بہت دیتا ہے۔ اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو اتنا عظیم ہے، اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹے بھی چھپ جائیں تو اس تکلیف کا بھی اجر دیتا ہے۔ اے میرے سونے اللہ، جوان بیٹوں کی، دامادوں کی لاشیں اٹھانا تو جانتا ہے دل پہ کیسے زخم لگتے ہیں، کانٹے چبھنے پہ اجر دینے والے اللہ، تو ان کے دل کے زخموں پہ مرہمیں رکھ دے، ان کو اجر عظیم عطا فرما دے، صبر جمیل عطا فرما دے، صبر جمیل عطا فرما دے، اجر عظیم عطا فرما دے، اجر عظیم عطا فرما دے، جنتوں میں اکٹھا فرما دے، جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ جی یہ ملاقاتیں بھی عارضی ہیں، اور یہاں کی محبتیں، یہاں کی رفاقتیں بھی عارضی ہیں، اور یہاں کی جدائیاں بھی عارضی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی جنتوں میں ہمیشہ کے لیے اکٹھا فرما دے، ہمیشہ کے لیے اکٹھا فرما دے۔ اللہم ادخلنا الجنة بغیر حساب مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تیری عزت کی قسم ہے، ہمیں تو یہ دعا مانگتے ہوئے بھی شرم سی آتی ہے، بغیر حساب کے جنت، نبیوں صدیقوں کی رفاقت۔ اے اللہ ہمارے عمل کے لحاظ سے یہ دعا ہمارے لیے پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا فضل بڑا زیادہ ہے، تیرا کرم بڑا عظیم ہے، تیری عنایتوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تیری رحمتوں پہ امید رکھتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی کے قدموں میں، ان کی رفاقتوں میں جنت نصیب فرما، صحابہ کے ساتھ میں جنت نصیب فرما۔ اللہم ادخلنا الجنت بغیر حساب وَأَلْحِقْنَا بِالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے اللہ ہم دنیا میں ریجھے ہوئے لوگ ہیں، غفلتوں کے مارے ہوئے ہیں، دلوں پہ زنگ چڑھے ہوئے ہیں، اللہ ہم نہیں جانتے ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے گھر سے واپسی پہ اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ یہ جتنے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں تو ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما لے، ان کو نیک اور صالح بنا دے، ان کو برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، اللہ جی تو ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، ان کو ایمان والی برکت والی زندگی نصیب فرما دے،
ایمان والی، صحت والی، عافیت اور برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو خوشیاں، مسرتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم عبد الرحمن بیٹے کو، فصیح کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تیری امانت میں رکھتے ہیں، تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی میزبانیاں فرما دے، وہ تیرے مہمان بنے ہیں، تجھ سے اچھا میزبان کوئی نہیں ہے، تو ان کی عزت فرما۔ اللہم اکرم نزلہم ووسع مدخلہم ونور لہم فی قبرہم ووسع لہم فی قبورہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے مولا کریم ہمارے مرحوم والدین کو معاف فرما دے، ماں جی کو معاف فرما دے، ابا جان کی مغفرت فرما دے۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔